بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج میں آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ آیات مبارکہ 126 کی تفسیر بقیہ عرض کروں گا۔ تفسیر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو، قرآن کو ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے اسلام کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر ایک کے انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ کسی کو یہ نہ قیامت کے دن اعتراض کر سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کی بقیہ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن سیار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی فرشتہ کو کسی کام کے لیے زمین پر مبعوث فرمایا تو اس فرشتہ نے اللہ تعالیٰ سے بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت طلب کی، تو وہ فرشتہ احرام کی حالت میں زمین پر اترا۔ ثابت کیا ہوا اس حدیث سے کہ جب انسان عمرہ کرنے کے لیے یا حج پڑھنے کے لیے بیت اللہ شریف میں جاتا ہے تو احرام پہنتا ہے، اور دو کپڑے ہوتے ہیں احرام کے، ایک اوپر ایک تہبند کی شکل میں دھوتی چادر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلے فرشتوں نے جو ہے احرام باندھا اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ حضرت امام منظر رحمۃ اللہ علیہ، ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ اور زرکی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ کی طرف جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بیاباں اور زمین کی مسافت کو لپیٹ دیا۔ ہر جو ہے بیاباں جس سے آپ گزرے وہ 1 قدم کی مسافت ہو گیا، اور زمین میں جو دریا سمندر تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے لپیٹ کر 1 قدم کی مسافت میں سکڑ دیا، اور آپ جس جگہ قدم مبارک رکھتے تھے وہ جگہ آباد ہو جاتی تھی اور برکت والی بھی ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اس سے پہلے آپ کا رونا دھونا انتہائی شدید تھا، کیونکہ آپ پر شدید مصیبت آ پڑی تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی آپ کے رونے کی وجہ سے روتے تھے اور آپ کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جنت کے خیموں میں ایک خیمہ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دی اور اسے مکہ میں کعبہ کی جگہ رکھا، جبکہ ابھی کعبہ نہیں تھا، اور یہ خیمہ جنت کے جو ہے یواقیت میں سے سرخ یاقوت کا تھا، اور اس میں سونے کے 3 قندیل تھے، 3 قندیل تھے، قنادیل تھیں، اور ان میں جنت کا نور چمکتا تھا۔ ان کے ساتھ حجر اسود بھی اترا تھا، یہ اس وقت جنت کا سفید یاقوت تھا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کرسی تھا اور آپ اس پر بیٹھتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا اور اس خیمہ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ فرشتے زمین والوں سے اس کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس وقت زمین کے رہنے والے جن اور شیاطین تھے، اور زمین والوں کے لیے جنت کی کسی چیز کو دیکھنا جائز نہیں، کیونکہ جو جنت کی کسی چیز کو دیکھ لیتا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اس وقت زمین پاک صاف تھی، اس میں نہ کوئی جو ہے خون ریزی تھی، نہ نجاست تھی، نہ اس میں گناہوں کی جو ہے آلودگی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے اسے ملائکہ کا مسکین جو یعنی گھر بنا دیا، مسکن بنا دیا، اور ان کو زمین میں اسی طرح ٹھہرایا جس طرح وہ آسمان میں رہتے تھے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور عبادت سے ڈھیلے نہیں ہوتے تھے۔ فرشتے حرم کی حدود پر صف باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور حرم کی طرف ان کی پیٹھ ہوتی تھی، اور آگے تمام حرم ہوتا تھا۔ ان سے کوئی جن اور شیاطین یعنی شیطان تجاوز نہیں کرتا تھا۔ فرشتوں کے مقام کی وجہ سے یہ ایریا آج تک حرم ہے اور حرم کے نشانات وہاں لگائے گئے ہیں۔ یہاں فرشتے ٹھہرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام اللہ پر حرم میں داخل حرام کیا تھا، یعنی حضرت حوا پر حرم میں داخل حرام کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے خیمہ کی طرف دیکھنا بھی حرام کیا تھا، اس غلطی کی وجہ سے جو ان سے جنت میں سرزد ہوئی تھی۔ بس آپ نے کچھ بھی نہ دیکھا حتیٰ کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ آدم علیہ السلام جب رات کے وقت ان سے ملاقات کا ارادہ کرتے تو پورے حرم کی عبور کر کے باہر جا کر ان سے ملاقات کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خیمہ حرم میں باقی رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیمہ کی جگہ مٹی اور پتھروں سے ایک مکان تعمیر کیا اور ہمیشہ آباد رہا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو سیلاب نے اسے جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کی جگہ بھی چھپ گئی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یہ نبی بنایا، اور خیمہ کی جگہ جہاں بنو آدم نے مکان بنایا تھا اس کی بنیادوں کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین کھودتے رہے حتیٰ کہ ان بنیادوں یعنی اساسوں تک پہنچ گئے جو اولاد آدم نے خیمہ کی جگہ رکھی تھی۔ جب آپ مقصود تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بادل کے ذریعے اس بیت اللہ کی جگہ سایہ کر دیا، پھر وہ بادل اس حیت پر چھایا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قواعد کی جگہ کی رہنمائی کرتا رہے، کیونکہ اس آیات مبارکہ میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، یعنی رفع کہتے ہیں بلند کو، قواعد کی تفسیر کر رہا ہوں۔ قواعد یعنی کہ رہنمائی کرتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ پر یہ سایہ فگن رہا حتیٰ کہ آپ نے بنیادیں کھڑی کر دیں، پھر بادل وہ چلا گیا۔ اسی بات کی اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورۃ حج میں یہ آیات مبارکہ ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اسے معمور فرمایا ہے وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، یعنی یہ آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے حج کی، یہ 26 آیات مبارکہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو میں نے کہا کہ ان پر پریشانی مصیبتیں آئیں، لیکن یہ امتحان تھا، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت امام علیہ السلام پر جو امتحان آیا، انبیاء پر امتحان آئے، ان کو مصیبتیں نہیں کہانی چاہیے، ان کو پریشانی نہیں، وہ ان کے آزمائش تھی، ان کا امتحان تھا، وہ امتحان میں پاس ہو گئے، سیدھے جنت میں چلے گئے۔ امام وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی کتب میں سے ایک کتاب پڑھی جس میں کعبہ کے عمر کا ذکر تھا۔ فرماتے ہیں اس میں پڑھا تھا کہ ہر فرشتہ جو زمین پر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اسے بیت اللہ کی زیارت کا حکم دیتا ہے، وہ عرش سے احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے آتا ہے، حتیٰ کہ حجر اسود کا استسلام کرتا ہے، پھر وہ بیت اللہ کے 7 چکر لگاتا ہے، بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ امام جندی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل مکہ میں یعنی مکہ شریف کے فضائل لکھتے ہوئے اپنی کتاب جندی میں لکھتے ہیں کہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ نے کوئی فرشتہ اور بادل نہیں بھیجا اور وہ وہاں سے گزرتا ہے، یہاں اس کو بھیجا گیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے، پھر اسے جو حکم ہوتا ہے اسے بجا لاتا ہے۔ امام بیہقی اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب دلائل نبوت میں، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل اور آدم اور حوا کے پاس بھیجا، انہیں فرمایا کہ ایک گھر بناؤ، یعنی جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آئے، انہیں فرمایا کہ ایک گھر بناؤ،
جبرائیل نے ان کی جگہ کا تعین فرمایا، خط کھینچ دیا، نشان لگا دیے۔ آدم علیہ السلام زمین کھودتے اور حضرت حوا مٹی اٹھا کر باہر پھینکتی تھی، حتیٰ کہ پانی تک پہنچ گئے۔ نیچے سے آواز آئی، اے آدم بس کافی ہے۔ جب وہ گھر تعمیر کر چکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ وہ اس کا طواف کریں، اور ارشاد ہوا تو پہلا انسان ہے اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر زمانہ گردش کرتا رہا، چلتا رہا زمانہ، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، انہوں نے حج کیا، پھر حالات بدلتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دیواریں کھڑی کر دی۔ امام ابن اسحاق اور زرکی اور بہقی نے دلائل نبوت میں فرماتے ہیں کہ عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے حج کیا سوائے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا، پھر جب زمین پر سیلاب آیا تو ہر چیز غرق ہو گئی۔ بیت اللہ سرخ ٹیلے کی مانند تھا، یعنی سرخ ٹیلے سے مراد ریت کا ایک ٹبہ تھا جو ریت سرخ تھی۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ اپنی قوم کی اصلاح میں مشغول رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ آپ حج نہ کر سکے حتیٰ کہ وصال ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ کا تعین فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، ان کے بعد ہر نبی نے حج کیا۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے میرے دوستو، یہ دلائل نبوت میں بھی موجود ہے، اور بہقی نے جلد 2 صفحہ نمبر 46 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت میں چھپی گئی، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امام احمد نے زاہد میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ 70 انبیاء نے حج کیا، ان میں سے حضرت موسیٰ بن عمران بھی تھے، ان پر وہ قطوانی چادریں تھیں، ان میں سے یونس علیہ السلام بھی تھے جو کہتے ہیں لبیک لبیک کاشف الکرب، میں حاضر ہوں اے مشکلات کو ٹالنے والے۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ کتاب الزہد میں ہے، صفحہ نمبر 44 مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت سے چھپی گئی ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ امام زرکی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عظمیٰ میں فرمایا ہے، اور امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کا سر آسمان میں تھا اور پاؤں زمین میں تھے، وہ کشتی کی مثل جو ہے ہچکولے کھا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے 60 ہاتھ تک آپ کو جھکا دیا، عرض کی یا رب کیا وجہ ہے کہ آپ میں فرشتوں کی آوازیں نہیں سنتا اور نہ ان کی آہٹ سنتا ہوں؟ فرمایا آدم اس کی وجہ تیری اپنی خطا ہے، لیکن تم جاؤ اور میرے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کا طواف کرو اور اس کے ارد گرد مجھے یاد کرو جس طرح تو نے فرشتوں کو میرے عرض کے ارد گرد ذکر کرتے دیکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چلے تو زمین کے ان کے لیے لپیٹ دی گئی اور صحرا بھی مختصر کر دیے گئے، جس بیاباں سے گزرتے وہ ایک قدم کی مسافت ہوتا تو اللہ تعالیٰ پانی کی گزرگاہیں اور دریا سب سکڑ دیے اور آپ کے لیے ان کو قدم کی مسافت کر دیا، یعنی ایک قدم جب زمین پر آپ قدم رکھتے وہ آباد اور بابرکت ہو جاتی، حتیٰ کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آپ نے بیت اللہ بنایا، حضرت جبرائیل نے اپنا پر زمین پر مارا اور 7ویں زمین کے تک قائم بنیاد کو زہر کر دیا۔ ملائکہ نے ایسی ایسی چٹانیں پھینکی جن کو 30 آدمی اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ 5 پہاڑوں سے تعمیر فرمایا، لبنان، طور زیتا، طور سینا، جودی اور ہیرا، حتیٰ کہ زمین اور جو ہے اوپر قائم ہو گیا قبلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں رکھی، اس میں نماز پڑھی، اس کا طواف کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان بھیجا، وہ ایک ناراضگی اور عذاب تھا۔ جب طوفان ختم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ طوفان سند اور ہند کی زمین کے قریب ہو گیا۔ طوفان جو ہے سندھ اور ہندوستان بر صغیر اس وقت کہلاتا تھا، ہند کہلاتا تھا۔ طوفان نے میں عرض کر رہا تھا کہ طوفان سندھ اور ہند یعنی بر صغیر میں زمین کے قریب نہ گیا، وہیں رہا۔ طوفان نے کعبہ کی جگہ کو مٹا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کی بنیادیں کھڑی کی اور اس کی نشانیاں بنائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد قریش نے اسے بنایا اور یہ
جو ہے کعبہ بیت المعمور کی متوازی ہے، اگر وہ گرے تو کعبہ کے اوپر گرے گا۔ عزیز محترم، یہ جو میں نے مسئلے عرض کیے ہیں یہ میں نے بہت سی کتب سے اخذ کر کے در منصور سے اور باقی کتب سے میں نے لکھے ہیں، پیش کی ہیں، اور میں انشاءاللہ بقیہ مسائل اسی آیات مبارکہ کا پھر عرض کروں گا۔ علامہ طالب سید کرمانی بستی یاسر آباد چک مول تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب سے عرض کرتا ہوں کہ میرے جو ہے تمام چینلوں کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے اور ہر انسان تک اللہ کا کلام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔